بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو، مور ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سب بھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے ہونے کے باوجود مور نے کون سی غلطی کر دی جس سے اللہ پاک نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ پاک جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی اور شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام پھل کھانے کی اجازت ہے، لیکن اناج جو کہ گندم ہے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کیوں نہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر گیا اور بیٹھ گیا۔ تقریباً 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور اس سے بات کر سکے۔ پھر ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے مور سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، آپ کون ہیں؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، اب آپ اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا، میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، یہ چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھ کو جنت میں لے جاؤ گے؟ میں تم کو اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم کو جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، شاید تمہاری مدد کر دے۔ یہ بول کر مور سانپ کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتا دی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو معلوم تھا شیطان چال چل رہا ہے، جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو ابھی جنت کے اندر رہنے دو، اور فرشتے اللہ پاک کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بڑے غور سے سنی۔ شیطان نے کہا، اگر آپ کو میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت میں اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو شیطان بولا، ایک گندم کا دانہ کھا لے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی، تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم کے دل میں اور رجحان پیدا ہو گیا، ان کے دل میں اللہ پاک کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے گندم کا دانہ ان کے اندر گیا
اور دونوں کے ستر واضح ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم اور اماں حوا کو دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتارا گیا اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر موش شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو کہ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر جنت کے اندر لے کر گیا تھا، اس کی منہ کی خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا اور پھر دونوں ساتھ سانپ جنت سے نکال دیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔